رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ ان مہینوں میں سے بعض مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے افضل قرار دیا ہے۔ افضل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو کچھ مخصوص کاموں کی طرف ہماری آپ کی رہنمائی کی ہے کہ ان دنوں میں ہم کچھ مخصوص کام کریں جس کا اجر اور جس کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ وہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر جا کر کے درمیان میں رجب کا مہینہ یہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق فرماتا ہے کہ منہا 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت اور احترام والا قرار دیا ہے۔ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان مہینوں کا جہاں اللہ نے انہیں حرمت والا قرار دیا ہے ہم احترام بھی کریں۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ تقریباً مانا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر جا کر کے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اور بالضبط حج کے مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے کہ حج کا احرام جن مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ 4 عمرے کیے۔ ایک عمرہ تو وہ ہے جو آپ کے حج کے ساتھ ہے، جو ذی الحجہ کے اندر واقع ہوا ہے۔ باقی جتنے عمرے آپ کے ہیں، 2 عمرے وہ جو آپ نے مکمل کیا اور ایک عمرہ جو درمیان میں رہ گیا تھا، یہ تینوں کے تینوں عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء کا خیال ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ افضل ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنا رمضان کے مہینے بھی عمرہ کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مہینے کا انتخاب کرنا کہ آپ اسی مہینے میں عمرہ کریں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ عمرہ کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے انہی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوا کرتی ہیں۔ اس مہینہ یعنی ذی القعدہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں قرآن مجید کے اندر ایک سے زائد جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صحف اور کتاب دینی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور 30 دن کی مدت متعین کی کہ اپنی قوم سے الگ ہو کر کے 30 دن کے لیے تم گوشہ نشین ہو جاؤ اور طور پہاڑ پر آؤ، وہاں تمہیں یہ کتاب عطا کی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جن 30 دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے یا اس کتاب کے لیے گئے، علماء لکھتے ہیں کہ وہ ذی القعدہ ہی کا مہینہ تھا۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتیں اور متعین کر دیں تو وہ ذی الحجہ کی 10 رات ہوئی، گویا اس طریقے سے 40 دن ہوا۔ اس سے بھی اس مہینے کی اہمیت ہماری اور آپ کی شریعت میں واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں احرام باندھنے یا اس سے پہلے شوال کے مہینے سے یعنی حج کا مہینہ قرار دینے، اللہ تعالیٰ نے جہاں اشہر الحرم کہا ہے ان میں سے ایک مہینہ
ذی القعدہ ہی کا مہینہ ہے، لہذا ان تمام باتوں کو ساتھیوں دھیان میں رکھ کر کے ہمیں بعض چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جس سے ہم اور آپ بہت غفلت برتتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم، جیسے کہ عام دنوں میں ہم سے مطالبہ ہے، لیکن خصوصی طور پر ان مبارک مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں اور دور رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی برے عمل کی قباحت جگہ کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے، کیفیت کے بدلنے سے اس عمل کی قباحت بڑھ جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص عام دنوں میں جھوٹ بولے لیکن وہی جھوٹ رمضان میں روزہ رکھ کر کے بولے، ظاہر بات اس کی قباحت بڑھ جائے گی۔ کوئی شخص جھوٹ بولے باہر رہ کر کے لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولے تو جھوٹ کی قباحت بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ گناہ کا کوئی بھی کام کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا سبب ہے، لیکن ان خصوصی طور پر ان مہینوں میں گناہ کا کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور کبھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ان 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان 4 مہینوں میں، ایک تفسیر کے مطابق ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ کرو۔ دوسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں خصوصاً ہمیں عمل خیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز ہے، دعا ہے، صدقہ اور خیرات ہیں، روزے ہیں، جو بھی چیز ہو سکے عمل خیر جو عام دنوں بھی ہمارے لیے مشروع ہیں، لیکن ان دنوں میں ہمیں اس کا ذرا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زیادہ احترام والے مہینے ہوں گے وہاں پر نیک عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اسی لیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، ان میں سے 4 مہینوں کو بطور خاص حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، لہذا